بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنقید ہمارے معاشرے کا ایک عام چلن ہے، جس کو دیکھو مصلح بنا تنقید سے اصلاح کا آغاز کرتا ہے۔ تنقید یقیناً اچھی شے ہے، لیکن تنقید کرنا جتنا آسان ہے، تنقید سننا اور اسے برداشت کرنا کہیں زیادہ مشکل۔ تاہم اگر آپ کسی محفل میں ہیں اور آپ موضوع گفتگو ہو جائیں تو نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ تنقید برداشت کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے وہ جگہ چھوڑ دیں کہ جہاں تنقید کی جا رہی ہے، بات کو بدل دیجئے، موضوع تبدیل کر دیجئے۔ ٹی وی پر پروگرام کرنے والا اینکر جب ماحول کو گرم دیکھتا ہے تو وہ اسی وقت بات کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ اس طریقہ کو جانتا ہے۔ بالکل اسی طرح ماہرین نفسیات، ڈاکٹرز، مزید دانش مند لوگ بھی موقع محل کے اعتبار سے بات کو سنبھال لیتے ہیں، مگر عام انسان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو باتوں کو ری فریم کرنا یعنی مفہوم بدلنا آتا ہے تو پھر تنقید برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ ری فریمنگ نفسیات کی ایک اصطلاح ہے جس کا استعمال ابلاغ میں کیا جاتا ہے۔ تنقید برداشت نہ ہو تو غصہ آتا ہے اور اکثر فوری آتا ہے۔ یاد رکھیے، وہی برتن زیادہ بجتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے، لہٰذا غصہ اسی شخص کو آئے گا جس کا ظرف کم ہوگا۔ ایسا فرد کسی کی رائے کو حتمی سمجھ بیٹھتا ہے، وہ دوسروں کے جملوں کے منفی پہلو پر توجہ کرتا اور اسی کو دل سے لگا کر بیٹھ رہتا ہے۔ ابراہم لنکن جب پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں گیا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک موچی کا بچہ پارلیمنٹ میں آ گیا ہے۔ لنکن نے کہا، یہ بات درست ہے کہ میں موچی کا بچہ ہوں، مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا پورے امریکہ میں میرے باپ موچی جیسا کوئی دوسرا موچی ہے جس کا بیٹا صدر ہو؟ اگر آپ مثبت انسان ہیں تو پھر منفی سے منفی بات کو بھی مثبت انداز میں لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں جب پتھر مارے گئے تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے باغ میں آرام کی غرض سے رکے تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کریں تو طائف شہر کے دونوں جانب پہاڑوں کو ملا دیا جائے تاکہ یہ شہر والے ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، اگر ان میں کوئی مسلمان نہ ہوا تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ضرور ایمان لائیں گے۔ جب آپ کسی کی لا علمی دیکھتے ہیں تو آپ اس کی تنقید کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ برابری کا مقابلہ ہے تو پھر آپ لڑتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ میں اندر سے بڑا انسان ہوں تو پھر آپ اپنی عظمت کو معافی سے ثابت کرتے ہیں۔ تنقید سے دل برداشتہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں دوسروں کی گفتگو کو تنقید کے روپ میں لیتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ خود کو یہ یاد دلائیں کہ ہر فرد کی رائے، خواہ تنقید ہو یا تعریف، اس کی ذاتی رائے ہے، حقیقت نہیں، تو آپ کے لیے اسے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تنقید کو ہم مینیج نہیں کرتے، ہر انسان کی برداشت کی سطح مختلف ہوتی ہے۔ تنقید کو منظم کرنے کے لیے ہمیں صرف اپنی برداشت کی سطح کو بڑھانا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو چیزیں ہمیں پچھلے 5 سال سے پریشان کر رہی ہیں، کیا اب بھی وہ ہمیں پریشان کر رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک تنقید کو تربیت نہیں دی، اسے منظم کرنا نہیں سیکھا۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کی فکر میں اضافہ ہوتا ہے، شعور بڑھتا ہے اور آپ کے نظریات بھی ترقی کرتے ہیں، ساتھ ہی آپ کا حوصلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دنیا میں جتنے بھی علم والے اور بڑے کردار والے انسان دیکھے ہوں گے، ان میں ایک نمایاں وصف ضرور پایا ہوگا، اور وہ ہے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ ان کامیاب لوگوں کے پاس ظرف، حوصلہ اور برداشت زیادہ ہوتی ہے۔ سقراط کو اگر کوئی گالی دیتا تو وہ اسے معاف کر دیتا، کوئی اسے کہتا کہ آپ کو غصہ نہیں آیا تو جواب دیتا کہ یہ شخص میرے بارے میں جو کہہ رہا ہے غلط ہے، میں وہ نہیں ہوں جو یہ سمجھ رہا ہے۔ دنیا میں انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں، یہاں آپ کو پھول نما انسان بھی ملیں گے اور کانٹا نما انسان بھی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے بھی،
پھر آپ کسی بہت اچھے کے لیے کسی بہت برے کو معاف کرنے کے قابل ہیں۔ تنقید ہو، تنقیز ہو یا تعریف ہو، تمام آراء کو اپنے لیے فیڈ بیک کا ذریعہ بنائیں۔ یوں آپ کے سیکھنے کی صلاحیت یعنی سیلف لرننگ میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اپنی خوبیوں اور خامیوں سے خود واقف ہوں۔ آپ اگر اپنے بارے میں لوگوں کی رائے کو فیڈ بیک کے طور پر جانچیں گے تو آپ اپنی خامیاں دور کرنے اور خوبیاں بڑھانے کے قابل ہوں گے۔ آپ روز بروز بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ تنقید وہی برداشت کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ اصل میں کیا ہوں۔ وہ لوگ جو ایک گالی پہ قتل کر دیتے ہیں حقیقتاً خود آشنا نہیں ہوتے، انہیں اپنی قابلیت اور صلاحیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔